وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. صدق الله العظيم. سورہ برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد عدد افاضل اللہ صلاۃ و وتدوم بتمام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 تک کا 105 تک کا درس ہے. گزشتہ درس کا اجمالی خلاصہ یہ تھا در مصطفیٰ سے ملنے والے دہشت گرد نسلیں تباہ کر دیتے ہیں، صراط کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ لا یحب الفساد، اور اللہ دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا. گزشتہ درس کا اجمالی جو اخنس بن شریف کے حوالے سے نبی کے پاس سے جو پھرا فساد میں جاتا ہوا زندگی کا اللہ نے کلیئر فرما دیا کہ فسادی کو بھی میں پسند نہیں کرتا اور فساد کو بھی میں پسند نہیں کرتا. دہشت کو بھی پسند نہیں کرتا، دہشت گردی کو بھی پسند نہیں کرتا، دہشت گرد کو بھی پسند. ایک آیت ابھی اسی کے لیے مزید ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب یہ اخنس بن شریف سے کہا جاتا، اس گستاخ رسول سے کہا جاتا اتق اللہ، ارے اللہ سے ڈر. آپ بھی ہم لوگ بولتے ہیں تو جھگڑے ہوتے کسی سے ڈرے، اس کا لحاظ نہیں، بڑے کا تو لحاظ کر، میرے سے ڈرتے بڑے کا تو لحاظ ایسا بولتے. ایسے ہی نبی کے پاس اتنے اچھے سے رکھا، اتنی اچھی بات کرتا، اور نکلتے ہی نبی کے غلاموں کے نسلوں کو، کھیتیوں کو، زراعتوں کو تباہ کرتا. ارے کچھ تو اللہ سے ڈر. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، جب ان سے کہا جاتا اتق اللہ، ارے کچھ ڈر، اللہ سے ڈر. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کو گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی. یہ لفظی ترجمہ ہو، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں اس طرح سے لوگوں میں عزت دار تھا، مشہور تھا کہ اللہ سے ڈرنے کے بجائے وہ وہی عزت کو اپنی نگاہ میں رکھتا، جو عزت حقیقت گناہ کی عزت ہے، اس میں گناہ کی عزت. یعنی جب وہ سمجھیے انسان کو غلطی کا احساس نہ، اور اگر دوسرا احساس کرائے تو اس کا احسان ماننا چاہیے. تیرا احسان ہے یار، مجھے اس غلطی کا احساس نہیں تھا، تیری وجہ سے. تو لوگ بولتے بھی تھے کہ ڈر اللہ سے. جو نبی کی کا انکار کر رہا، ان کے غلاموں کو ستا رہا ہے، تو در حقیقت جو اللہ کو ستا رہا ہے، اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، ڈر اس اللہ سے. تو وہ سماج کی عزت کو دیکھتا اور اسی گناہ میں ملوث کرتا. اسی کو اللہ کہہ رہا ہے اخذتہ العزۃ بالإثم، اس کو گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی. یعنی گناہ کہتی ارے تیرے پاس جو عزت ہے وہ مٹی میں چلی جاتی اللہ سے اگر ڈرا تو. ایسا اور نبی کے غلاموں کا حشر کیا ہو رہا ہے، کھانے کے لالے پڑے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، ایسی تو بھی ہو جاتا. تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی. تو وحسبہ جہنم، رب کہتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کافی. یعنی اب دنیا کی کوئی بھی چیز ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کیونکہ مرکز ہدایت سے یہ جب گرتا ہے تو اب وہ ہدایت دے گا. مرکز ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس در سے یہ گرا. امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار گرتے ہیں در بدل نہیں خواہ، در بدل نہیں. اب جو ہے کوئی در نہیں مل سکتا، اور وجود مصطفیٰ کا لحاظ نہیں ہے. جب چشمے عالم سے چھوٹ جائیں گے تو کیا لحاظ ہے؟ ابھی وجود ظاہری طور پر مصطفیٰ سامنے موجود ہے اور ان کے سامنے چھوٹ ہوگا رنگ سے کام کر رہا ہے. تو فحسبہ جہنم، اس کے
کافی ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ اور کیا ہی برا بچھونا جہنم اس کے لیے کیا ہی برا بچھونا. یہ ایک آیت اخنس بن شریف استاد رسول کے لیے تھی. اب غلام رسول، عاشق رسول، محب رسول، دلدار رسول کے لیے ایک آیت آ رہی ہے. آیت نمبر 207. زندگی بھر کا کیا رکھے اللہ پاک ہم سب کو نبی کے غلاموں کا غلام بنائے گا. اسی پر ہم سب کی موت ہو، حشر ہو، جینا ہو، مرنا. رب فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس آیت کو کا ترجمہ سننے سے پہلے جانتے ہیں واقعی اللہ کا کلام ہونا الگ چیز ہے. خدا کا کلام ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا کبھی. لیکن آپ اگر غور کریں تو ہر کلام میں یا تو ادائے مصطفیٰ ہے یا ادائے غلام مصطفیٰ ہے. ابھی غور کیجیے اس آیت کریمہ میں حضرت سہیل رومی ایک بڑے جنتل صحابی، بلال سہیل خباب اس کو تو بہت مشہور سے جاتے ہیں، نبی کے بڑے چہیتے. جب نبی ہجرت کرتے تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف لے آئے، حضرت سہیل رومی مکہ ہی میں نہ ہی رہا گیا ان سے. ان کے پاس دولت تھی، پیسے تھے، جائیداد تھی، پراپرٹی تھی، اس کی وجہ سے رہ گئے. لیکن جب رہا نہیں گیا مصطفیٰ کے دیدار میں گئے تو ایک دن نکل پڑے نبی کے پاس مدینہ. ہاں نکل پڑے مکہ والوں کو معلوم یعنی سہیل بھی جا رہے ہیں. مکہ والے جو بڑے کنڈے قسم کے لوگ تھے، زور آواز کے طاقتور تھے، وہ لوگ نکلے ان کے پیچھے، نبی کے غلاموں کے پیچھے نوٹ کیجیے گا. یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یوں چلے گئے تو مدینہ ڈیولپ ہو جائے گا. مکہ سے مالدار اگر مدینہ چلا گیا تو مکہ کمزور پڑ جائے گا، مدینہ ڈیولپ ہو جائے گا. کبھی نہیں چاہتے ہیں. آج آپ دیکھیے حدود حرم کی توسیع کو دیکھیے، آپ مکہ کی توسیع کو دیکھیے، وہاں کے پروجیکٹ وغیرہ کو دیکھیے، واہ. لیکن مسجد نبوی کے بارے میں، محمد خضرا کے بارے میں دیکھیے، دھیان نہیں دیتے. ہے توسیع تو کر رہے ہیں لیکن آپ دھیان دیجیے مکہ والے ان کا پیچھا کرتے کرتے اس نیت سے کہ اگر یہ وہاں بس گئے تو مدینہ ڈیولپ کر جائے گا. ایسے وہاں آ کر کے گھیر لینے کے بعد یہ حضرت سہیل کو تیر زبردست مارنے آتا. تیر انداز تھا، زبردست تیر انداز تھا. چونکہ اسلام کی بلندی کے لیے گھوڑ سواری، تیر اندازی یہ سکھاتے تھے رسول اللہ، سکھایا جاتا تھا بازار وہی. خیر راستے میں ملے اور گھیر لیے. نبی کا عاشق ہے، سچا ہے، پکا ہے، تنہا ہے. سارے عرب والے مطلب بڑے بڑے جو قسم کے آ کر گھیر لیے اور گھیر لینے کے بعد کہے کہاں جا رہے ہو سہیل؟ کہاں جا رہا ہوں؟ تجھے اس سے کیا مطلب ہے کہاں جاؤں؟ تم میرے مالک ہو، تم کیوں پوچھ رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ نہیں تمہیں بتانا. کہا میں نبی سے ملنے جا رہا ہوں، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں. تم نہیں جا سکتے مکہ چھوڑ کر کے. بات کو پریکٹیکل، تم نہیں جا سکتے. تم نہیں جا سکتا، خالی آئے گیا قرضہ لے لیا گیا. نہیں وہاں گئے تو میری جائیداد وغیرہ سب وہاں چلے جاتی، وہاں ڈیولپ کر رہا تھا ایسا. تو آپ سمجھ میں آیا، حضرت بولتے آپ سمجھ میں آیا، پھر بھی غصے میں آ کر بولتے تو جانتا ہے مجھے تیر کا زبردست نشانہ ہے، اگر میں شروع کیا تو ایک ایک کو مار دوں گا. تو ہمیں جانتا اور سب جانتا، مگر مجھے عزت سے لے کے آیا ہو، بس اتنا بولنے کے لیے آیا ہو، آپ غصہ رکھو ایسا ایسا. تو اتر کر کے پوچھتے ایک دم دل سے بتا کیا چاہیے یہی ہے کہ تم مجھے لے کے آیا ہے یا میری دولت کو لے کے آیا ہے؟ یہ جملہ کہا نہیں مجھے تجھ سے کوئی مطلب نہیں، تم اپنی جائیداد کو مدینہ منتقل نہیں کرنا، اگر اس کی گارنٹی دیتے ہو تو تم چلا جاؤ. آپ سمجھ میں آ گیا کہ میری جائیداد. تو اگر میں ایک آئیڈیا دوں آپ کو، تم لوگوں کو مانتے بالکل ایسا کرو
لوگوں کے نام کر دیتا ہوں، مجھے اجازت دو گے؟ جملے کے لوگ تو عرب والے، حوث والے، ہرس والے، لالچ والے، اور کیا وہ اسی کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے کہا لاؤ کس پہ دستخط کرنا ہے، کس پہ لکھنا ہے؟ حضرت نے ساری جائیداد لکھ دیا اور کہا بس اب تو جانے دو گے میرے آقا کے پاس۔ نبی یاسین کو در مصطفیٰ سب سے بڑی دولت، نبی کے محیط کے لیے در مصطفیٰ سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ چھوٹا سب چھوٹا، یہ نہ چھوٹا کچھ نہ چھوٹا، ساری خدائی وہاں پہ، خود خدا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے، رکھنے، رہنے، زندگی کا اثاثہ سمجھا، لکھ دیا، چلے گئے۔ تو اس سے پہلے نوٹ لیجیے گا، حالانکہ جائیداد مال وغیرہ کی حفاظت بھی ضروری ہے، لیکن ایسا عاشق، ایسا سچا پکا کہ جب آپ مصطفیٰ کے در سے قریب ہونے والا ہے، نبی سے ملنے والا ہے، کہ نبی کھڑے ہو کر کے استقبال کرتے ہیں، استقبال فرماتے ہیں، غلاموں کو اشارہ کرتے ہیں استقبال کرو، اس سے پہلے کہ کچھ نبی بولتے آیت کریمہ اتر جاتی ہے۔ آپ سنیے کتنا مزہ آیا ہوگا آپ سننے میں۔ اب یہ آیت کریمہ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں نبی کے غلام، ترجمہ کیجیے، صہیب رومی ایسے ہیں جو خود کو، دھن دولت کو، جائیداد کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا ڈھونڈنے میں خرید لیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، جائیداد کو دے دیتے ہیں۔ ہم خرید و فروخت کا کیا ہوگا؟ ارے ہم آپ کو جائیداد دیں اور خالی بولے کہ میرے کو جانے چھوڑ، اس کو خرید بولتے ہیں، لیکن دنیا نے دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کو خریدا، دولت کو دے دیا، جائیداد کو دے دیا، ان سے کچھ نہیں لیا، خود سے لیا سب کچھ۔ تو رب کی تعریف میں آیت کریمہ نازل فرماتا ہے، کہا مبارک ہو سہیل، مبارک ہو، بہترین تجارت کی تو نے، رب العالمین تیری تجارت سے خوش ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، صہیب رومی وہ ہے جو اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، بیچ لیتے ہیں، دھن دولت کو خرید لیتے ہیں، رضائے الہی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اب وہ مہربانی ہی ہوتی ہے، جب رب قادر ہو تو جتنے لوگ ان کو روکے تھے اللہ تعالیٰ بجلی گرا دیا، لیکن نہیں، مہربان سبق دینا چاہتا تھا ان لوگوں کو بھی اللہ کہ جو چیز تم چاہ رہے ہو ہم وہ دینے کو تیار ہیں، اور سہیل جو چاہ رہا ہے وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ واہ، اسی کو بولتے ہیں جو دنیا مانتا ہے دنیا دوں گا، جو دین مانتا ہے دین دوں گا، اور جو دونوں مانتا ہے دونوں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ صہیب رومی کے صدقے میں ہم سب کو بھی نبی کی کاش عطا فرمائے، نبی کی محبت عطا فرمائے۔ نبی نے دل کیا اور کہا تیری تجارت نفع بخش ہوئی، تیری تجارت نفع یاب ہوئی، تو نے جو کیا وہ بڑا اچھا کیا، رب خوش ہے، میں خوش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کو سارا زندگی میں کیا ہے، ایک خاص غلام کے لیے نازل، ایک خاص نبی کے غلام اور عاشق کے لیے نازل، ان کی تعریف اور ان کی بدعت میں نازل۔ کوئی قرآن ابھی رمضان میں پڑھیں گے تو بتائیے کتنا لطف آئے، اللہ 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 اللہ، بابا اللہ اللہ، بے شک اللہ، لیکن تصور اللہ کو دے، مشیت خدا کو دے، چاہت خدا کو دے۔ کبھی خدا سے پوچھ کہ تیری چاہت کیا، کبھی رب سے پوچھ کہ تیری چاہت کیا۔ رب کی پوری چاہت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صوفی انداز میں دیکھیے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، کتنی تکلیف ہو رہی تھی مجھ کو، اچھے سے جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو تاک رہے، لوگ کہتے ہیں ٹوپی پہننا کہاں ہے حدیث میں، ٹوپی پہننا حدیث میں نہیں ہے۔ ارے بابا تم ٹوپی کی بات کرتے ہو، نبی امامہ باندھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ٹوپی نہیں ہے تو امامہ تو باندھ، اگر سنت اور حدیث پہ عمل کرنا ہے صحیح ہے۔ تو جو نہیں ہے بس وہ نہیں کو لے کر کے آپ بس ہاں
خدا سے مار رہا ہے؟ ارے کبھی خدا سے پوچھ کہ کس عبادت میں مولا خوش ہے، کس عبادت میں خوش ہے؟ السلام علیکم، اس ماں میں نبی پاک کو ڈائریکٹ خطاب کرنے والا جملہ ہو تو عبادت کیسی عبادت ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی عقیدے کی، ایمان کی، عفت کی، عصمت کی، عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اب آیت کریمہ میں اور آیت 207 یا ایھا الذین آمنوا، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سننے سے پہلے پس منظر سن لیجیے، مزہ آ جائے گا۔ اس کا پس منظر حضرت عبداللہ ابن سلام، دیکھیے گا بہت سارے لوگ اردو میں حضرت عبداللہ ابن سلام بولتے ہیں، سلام نہیں بولتے، سلام، کیونکہ سلام یہ اللہ کا نام ہے۔ آپ پڑھے ہیں واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، وہ ملک ہے، قدوس ہے، وہ سلام۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظاہر طور پر وضو سے نہ کیا، کسی نے آپ کو سلام کیا، جواب آپ نے نہ دیا۔ جب وضو فرما لیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ میں اپنے رب کا نام بے وضو لینا نہیں چاہتا۔ السلام هو اللہ، سلام اللہ ہے، سلام اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے۔ جس بندے کے قریب، جس بندے کے پاس اللہ ہو، اسی لیے لوگ جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ سلام نہیں کرتے ہیں، وہ سلام نہیں کرتے ہیں۔ ابے اتنا ایزی سمجھا ہے تم نے رب کو کہ ہم تیرے حوالے کر دیں، وہ میرے حبیب کا رب ہے، اس لیے وہ اسی کے قریب ہوگا جس کے قریب حبیب ہو، جس کے قریب محبوب ہو۔ اس لیے کسی بھی گستاخ رسول کو کسی بھی زاویے سے سلام نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ سلام رب کا نام، رب کا نام۔ ہم اپنے رب کو اتنا ایزی انداز میں آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ رب چاہتا ہے میں اپنے حبیب کے ساتھ رہوں، حبیب چاہتے ہیں اپنے رب کے ساتھ۔ تو کیسے سوکھے انداز میں اپنے حبیب کو چھوڑ دیں؟ دیکھو اللہ سلام اللہ ہے، اس لیے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ تو عبداللہ ابن سلام اگر بولو گے تو سلام کا بیٹا ترجمہ ہوتا ہے، عبداللہ ابن سلام، ابن بولے تو بیٹا، سن آف سلام، کوئی بات نہیں، بیٹا سلام کا۔ اور اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی باپ نہیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کسی کا باپ نہیں اور کسی کا بیٹا نہیں۔ تو ابن سلام بولیا، سلام تشدید کے ساتھ، عبداللہ ابن سلام، جو یہودیوں میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، یہودیوں کی کتاب توریت، خوب پڑھے لکھے بہترین عالم، جس قرآن کے عالم ہوتے ہیں مفسر ہوتے ہیں، تو ایسے وہ یہودی کتاب کے کلچر کے عالم تھے۔ عبداللہ ابن سلام کے لیے یہاں پر وہ صہیب رومی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت کریمہ، اور یہ بھی نبی کے ایک سچے عاشق عبداللہ ابن سلام کے لیے آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی بات کرتے ہوئے یار یہ تو سب علماء رسول کے لیے نازل ہوئی ہے، نبی کے عاشقوں کے لیے نازل، اور مقام مدح تعریف میں حضرت عبداللہ ابن سلام کے حوالے سے آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹنی کا دودھ اور گوشت وغیرہ کمپلسری نہیں ہے، بلکہ تم سمجھیے کہ حرام۔ ان کی شریعت میں کیا ہے؟ کھانا مطلب دودھ پینا اور گوشت کھانا حرام ہے۔ موسیٰ کی شریعت میں اونٹنی کا دودھ اور گوشت کھانا ان وغیرہ کا یہ حرام، اور محمد رسول کی شریعت محمدی میں کمپلسری نہیں ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے کمپلسری نہیں مطلب کھائے تو ماشاءاللہ، نہیں کھائے تب بھی ماشاءاللہ، ایسے یعنی مباح ہے، مستحب ہے۔ تو حضرت عبداللہ علیہ السلام جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ شریعت محمدی میں جب واجب اور فرض نہیں ہے تو ہم یہ سوچتے ہوئے نہیں کھائیں گے کہ موسیٰ کی شریعت میں جب ہم تھے توجہ دیجیے تو وہاں نہ کھانا ضروری تھا، نہ کھانا ضروری تھا، کھانا حرام تھا، پینا حرام تھا، تو اس میں بھی ہم کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ اپنے اوپر دونوں شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دو ثواب ملے گا، یہ سوچیں کہ اگر ان میں نہیں کھائے تو پکڑ نہیں ہے، شریعت محمدی میں نہیں بھی کھائے تو پکڑ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ لوگ کبھی اونٹ نہیں پی، اونٹ کی دودھ پیے، کبھی گوشت ہو سکتا کھا لیے ہوگے، حیدرآباد میں تو حلیم ملتی ہے الحمدللہ، لیکن اونٹنی کا دودھ وغیرہ اگر نہیں پیے تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ شریعت محمدی پر عمل نہیں ہے، بالکل عمل ہے، کیونکہ واجب اور فرض کا ہی نہیں ہے ایسا۔ لیکن
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل رہو. اے ایمان والو اس طرح نہیں، اے عبداللہ ابن سلام پورے اسلام میں داخل رہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. آپ بتائیے صرف پر آ کر کے کیا موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنا شیطانی قدم تھا؟ معاذ اللہ نہیں. لیکن پیارے جب محمد رسول اللہ کی شریعت آ گئی تو ساری شریعتیں اب کسی بھی زاویے سے محمد رسول اللہ کی شریعت کے ہوتے ہوئے اچھی بھی ہے تو چلے گی نہیں، اچھی بھی ہے تو چلے گی نہیں. آج آپ کے پاس نظام سرکار کا پیسہ ہو، کوئی کرنسی ہو، چلانا چاہے تو چلے گا نہیں چلے گا، بس اس کو میوزیم کی طرح رکھے. اللہ پاک غور کر دیا کہ اے عبداللہ ابن سلام تم نے جو اپنے اوپر یہ حرام کر لیا ہے، شریعت محمدی میں یہ حرام ہے ہی نہیں، تو حرام کو سمجھ لیا تم نے. اس لیے کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو. مباح کا عقیدہ ہے، مستحب کا عقیدہ ہے، یہی عقیدہ رکھو. اور سنو میں نے موسیٰ کی شریعت کو اٹھا لیا ہے، وہ شریعت نظام میں رکھو تک نہیں. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک اللہ کے رسول کا سچا عاشق عبداللہ ابن سلام ایک اچھی بات پر بھی عمل کیا، لیکن وہ شریعت محمدی کے خلاف تھی، وہ شریعت محمدی کے اندر کی نہیں تھی. تو اللہ پاک نے اسے شیطانی تصور دیا، شیطانی تصور دیا. آج آپ اس ٹی وی وغیرہ کو دیکھیے، آج آپ ان کی تقریروں کلچروں کو دیکھیے تو یجر وید، یہ وید، اس وید، ان ویدوں تمام کتابوں کا تذکرہ کر کے شریعت محمدی میں انٹرفیئر اور مداخلت کر رہے تھے. نبی کی زبان سے سنو، جواب ملے گا اے میرے امتیوں، کیا میرا قرآن تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میری شریعت تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ صحابی رسول کو ڈانٹ دیا گیا کہ اگر ایکسپلین بھی کرنا ہو، تحقیق بھی کرنا ہو، باتیں بھی بولنی ہو، بتانی ہو، تو قرآن تیرے لیے کمپلیٹ ہے، اسلام تیرے لیے کمپلیٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو انٹری ان اسلام کمپلیٹلی، اسلام میں کمپلیٹ طور پر داخل ہو، پورے طور پر داخل ہو. ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ توریت حق ہے، انجیل حق ہے، موسیٰ حق ہے، عیسیٰ حق ہے، سب حق ہے، لیکن چلے گا اگر صدقہ تو صرف محمد رسول اللہ، شریعت محمدی کا اور مذہب اسلام سے چلے گا. اور اسی کو چاہے اسکالر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سب پر واجب ہے کہ وہ صرف اسلام کو پھیلائے، صرف اسلام کو بولے. کیوں؟ یہ کمپلیٹ ہے، یہ مکمل مذہب ہے، اس میں کوئی بھی نقص اور کمی کا کسی بھی زاویے سے پہلو نہیں ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تم سب کا کھلا دشمن. یہ دونوں آیتیں کریمہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. آیت نمبر 207 اور 208. پہلی آیت نبی کے عاشق صہیب رومی کے لیے نازل ہوئی، دوسری آیت نبی کے عاشق حضرت عبداللہ ابن سلام کے لیے نازل ہوئی. اب اگر کوئی پڑھا لکھا، جیسے آپ سن لیے کہ دو آیتیں کریمہ نماز میں پڑھے تو کیا صہیب کا خیال نہیں آئے گا؟ عبداللہ ابن سلام کا خیال نہیں آئے گا؟ اب آپ سوچیے اس کا ترجمہ. پہلی آیت کا کہ حضرت صہیب وہ ہے جنہوں نے جائیداد کو، جنہوں نے پراپرٹی، ساری چیزوں کو نبی کے لیے بیچ دیا، دے دیا، نبی کو خرید لیا، نبی کی محبت کو خرید لیا. اب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. اب الحمدللہ رب العالمین کے بعد کوئی یہ آیت پڑھتا ہے حضرت صہیب کی طرف خیال جاتا ہے کہ نہیں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ رب آپ کو خیال دیا ہو، عقل دیا ہو اور آپ کا خیال جائے ہی. علم اور نالج کے باوجود خیال نہ جائے. چلو آپ کو معلوم نہ ہو ترجمہ تو ٹھیک ہے، نہ جا سکتا ہو، بس رٹ کے اعتبار سے آپ پڑھ لو، بس رٹ لیے آپ، پڑھ لیا. لیکن اگر ٹرانسلیشن معلوم ہو، ترجمہ معلوم ہو تو یقیناً جائے گا. آپ ذرا پوچھئے جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا کہ نماز میں اگر محمد کا خیال آ جائے تو نماز میں گدھے اور بیل وغیرہ کے خیال سے وہ نماز بدتر ہو جائے گی،
تو جس کو تو پکار رہا ہے تیرا دماغ اس کی طرف یقیناً جائے گا، تیرا دماغ اس کی طرف یقیناً جائے گا۔ تو نماز میں نبی کا سلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نماز وہی نماز ہے جس میں نبی کا خیال ہے۔ اب فتویٰ یہ سنیے کہ وہ وہی نماز ہے جس میں نبی کا خیال ہے۔ اللہ کا دیکھو الحمدللہ رب العالمین، یہ جانتے ہیں کون سا صیغہ ہے؟ یعنی پاسٹ کا سینٹینس ہے، گزرے ہوئے سینٹینس ہے۔ اللہ کے نام سے، یعنی اے اللہ کے نام سے نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کا شکر ہے، رب العالمین ہے، رحمان رحیم ہے، یہ سب پاسٹ کے الفاظ ہیں، پاسٹ کے تصورات ہیں، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اسی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پاسٹ نہیں ہے، پریزنٹ ہے۔ جملے پہ غور کریں، خدا واقعی جانتا ہے، رسول واقعی جانتے ہیں، نماز میں ایسی چیز دے دیا ہے کہ اے دنیا والوں ذرا بھی دماغ میں حاضر کرو گے تو امت کا کوئی طبقہ اگر لکھے گا کہ نماز نبی کے خیال سے نہیں ہوگی تو دیکھ، بے خیالی پاسٹ میں ہو سکتی ہے، فیوچر کے بارے میں ہو سکتی ہے، پرزینٹ کے بارے میں بے خیالی نہیں ہو سکتی، صحیح ہے؟ تو السلام علیکہ ایھا النبی یہ پرزینٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نماز میں مصطفیٰ کو بے خیال کرنا، بے خیال ہونا، یہ نماز کے نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے لکھا ہے اگر وہ زندہ ہے، لکھنے والوں کا زندہ نہیں، ماننے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں مولا نبی کا عاشق بنا دے ان کو، نبی کا غلام بنا دے ان کو۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم نبی کو اس طرح یاد کرو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی سے اس طرح عشق کرو، وہ نہیں چاہتا ہے کہ نبی سے اس طرح کا رشتہ یہ غلامی رکھو، وہ چاہتا ہے کہ نہیں، جیسے نبی کے پاس رہو تو اچھے سے رہو، باہر جاؤ تو فساد مچاتے چلو، باہر جاؤ تو رشن مچاتے چلو، باہر جاؤ تو ظلم کرتے ہوئے چلو، نہیں، مرکز توحید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق مصطفیٰ، غلامی عشق مصطفیٰ جتنا مستحکم ہوگا قرآن پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، حدیث پڑھنے میں اتنا ہی مزہ آئے گا، یہاں تک کہ رب کا نام لینے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا، رب کا نام لینے میں بھی۔ کیوں؟ یہ سب کچھ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب سیکنڈ راؤنڈ کا پہلو ہے، یہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ نے کہا۔ تو اپنے عاشق اور اپنے غلام کو جو رسول سب سے پہلے دنیا میں یاد کرے، امت کا وہ نافرمان طبقہ ہوگا، وہ حرم نصیب طبقہ ہوگا جو محمد رسول اللہ کو یاد نہ رکھے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کا سچا پکا بنائے، عاشق بنائے، غلام بنائے، رشتہ غلامی میں استحکام عطا فرمائے، رشتہ غلامی میں مضبوطیت عطا فرمائے، ٹھوسپنی عطا فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کو بخش دے مولا، انہیں عزت و وقار کا جینا نصیب فرما، جو قبر میں جا چکے ہیں قبر میں چین و سکون کی زندگی عطا فرما، برزخی دنیا کو آراستہ کر دے، حشر کی ہولناکی سے بچا لے، محشر کی تمازت سے بچا لے، جنت کی رسول تک کی تمام راہوں کو آسان